ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ منکرین حدیث کے بارے میں جو یہ سیریز چل رہی ہے، اس کا جو پچھلا لیکچر تھا وہ رمضان کے حوالے سے، شہر و رمضان اور روزہ، اس پر عطا بخاری صاحب نے کس طرح انکار کیا، کس طرح اپنی تعویلات پیش کیں، ان پر بات ہوئی۔ اب روزہ اور رمضان کے ساتھ ایک چیز اور منسلک ہے، اس کا انکار بھی ضروری تھا، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ تو آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے اوپر کہ کس طرح یہ لیلۃ القدر کا انکار کرتے ہیں، لیل کا کیا معنی رکھتے ہیں، اور قدر کسے کہہ رہے ہیں، اور قرآن قدر کس کو کہہ رہا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے رمضان کے حوالے سے ایک نقطہ باقی تھا، وہ بھی انشاءاللہ آج کے اس موضوع میں کور ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو عطا بخاری صاحب کی تصویر بھی دکھا دوں تاکہ یہ لیکچر دیکھ رہے ہوں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کن کی آواز ہے۔ یہ ہیں جناب موصوف عطا بخاری صاحب، اور ان کا اپنا ایک چینل ہے عطا بخاری کے نام سے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا تھا کہ رمضان کے مہینے کا نام جو ہے وہ کیوں پڑا تھا۔ عطا بخاری صاحب نے تفصیل بتائی اس کی کہ وہ گرمی کی شدت کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہر سال گرمی میں ہی آتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ سولر کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے کافی دلائل دینے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مہینے جو ہیں، یہ اسلامی مہینے جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں، یہ موسموں کے وجہ سے ان کے نام پڑے۔ تو شدید گرمی کی وجہ سے رمضان پڑا۔ اسی طرح سفر جو ہے وہ چونکہ موسم خزاں کا ہوتا ہے، اس میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں، تو سفر کا مطلب ہے پیلا رنگ، تو اس وجہ سے پڑا۔ لیکن اس لحاظ سے ایک مہینے کا نام شدید سردی کی وجہ سے بھی پڑنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں بتایا، اور ان کو شاید اس کی کوئی تعویل نہیں ملی۔ تو ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی اور سردی کے لیے قرآن کے اندر کون سے الفاظ آئے ہیں۔ رمضان کا مطلب شدید گرمی، لیکن قرآن گرمی سردی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ سورہ قریش دیکھ لیجئے، اس سورہ میں رحلۃ الشتاء، شتاء سردی کو کہتے ہیں، اور والصیف گرمی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں گرمی اور سردی کے نام تو موجود ہیں، لیکن عطا بخاری کہتے ہیں کہ رمضان گرمی کی وجہ سے نام رکھا گیا۔ تو اس نقطے کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جو آج کا اصل موضوع ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کا انکار بخاری صاحب کس طرح فرما رہے ہیں، میں ان کی زبان سے آپ کو سنواتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں قرآن کریم کی روح سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو قرآن سے ہی پتہ چلے گا کہ ایکچولی یہ کیا ہے، تو دین پھر ہمیں آگے اس کے اوپر بات کریں۔ تو یہ جو سورہ القدر ہے، یہ اسی مضمون کے اوپر ہے، اور اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو جس طرح یہ سورہ شروع ہوتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیل کہتے ہیں وہ تاریک دور جب دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی۔ رات بیسیکلی کوئی اس کا بنیادی میننگ نہیں ہے، بنیادی میننگ تو تاریکی کی ہے، اور تاریک دور کو یہ اصطلاح ہے، ڈارک ایجز۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیل کیا ہے؟
وہ تاریخ دور کیا دنیا روشنی سے محروم تھی، وحی کی روشنی. اور القدر کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ویلیوز بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں قوم کی اقدار یا بچوں کے اندر اچھی اقدار کو فروغ دینا چاہیے، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم ہے وہ ہمیں ویلیوز سکھاتی ہے، ایک اچھی اقدار جس سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو اس کا مجموعی طور پر پھر مطلب ہوا کہ جس تاریخی میں قرآن کا نزول شروع ہوا. عطا بخاری صاحب لیلۃ القدر کی تعریف فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیل جو ہے اس کا مطلب ہے اندھیرا، ڈارک ایجز، وہ تاریکی کا دور، وہ جہالت کا دور جو وحی سے پہلے تھا، اس کا ذکر ہے. اور قدر کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو ویلیوز ہیں وہ اس رات میں نازل ہوئیں. تو یہ ہے لیلۃ القدر کا مطلب ان کے نزدیک. آگے سنیے. اگر آپ ڈارک ایجز لے وہ جو لیلۃ القدر ہے لیل کو آپ ڈارک ایجز لے لیں، کیونکہ رات بعد میں بنتی ہے، تاریکی ہوگی تو رات ہوگی، اگر تاریکی نہیں ہے تو رات کیسے ہوگی؟ تو بنیادی میننگ رات کے نہیں ہے، بنیادی میننگ تو تاریکی کے ہیں، اندھیرے کے ہیں. جب وہ چھاتا ہے تاریکی ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے. تو اس میں بنیادی میننگ لیے جائیں گے تاریکی، اور تاریخ دور تو مشہور ہے. تو قرآن کریم کی جو اقدار ہے، اس کی جو وحی ہے، اس کا جو میسج ہے، یہ تاریخ دور میں آیا. تو یہ ایرا کی بات ہو رہی ہے، ایک ایرا کی، ایک زمانہ کی، ایک دور کی. اب ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے اور اس رات میں گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ آپ سنیے. جی دیکھیے، اس کے ہاں رول آف لا ہے، وہ اپنے کلام کو نہ تو کو فضیلتیں بیان کرنے کے لیے پیش کرتا ہے دنیا کو، نہ ہی وہ اس لیے پیش کرتا ہے کہ اس کی کوئی تعریفیں کی جائیں، اس کو رٹ کے پڑھا جائے یا اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے یا اس کو گناہ بخشوانے کے لیے پڑھا جائے. اس لیے نہیں ہے، یہ قانون ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو انسانی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر فائدہ ہوگا. اگر ہم اس کو سمجھے نہیں یا یہ سمجھے کہ اس کو کچھ پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ہو جائے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ دیکھیے ایک فریب پر مبنی یہ سوچ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ بات کیوں مشہور ہوئی؟ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے تو پھر بات یہ ایسی کیوں مشہور ہو گئی کہ یہ لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ بخشے جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان آسانی، جو چیز آسانی سے میسر آ جائے نا وہ لینا چاہتا ہے، تو یہ سستی جنت لینا چاہتے ہیں. تو جنت ان کے نزدیک وہ ہے جو آخرت میں یعنی دنیا میں تو ہے نہیں، جبکہ قرآن کی اسی زندگی میں ہی جنت اور جہنم کا عمل شروع ہو جاتا ہے. انسان کی اچھی عمل اسی دنیا میں جنت مرتب کرتے ہیں، اس کے برے عمل اسی دنیا میں جہنم وارد کرتے ہیں. تو یہ جو کہ کانسیپٹ قرآن کا کہیں بھی نہیں ہے، وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ اپنے اپنے اسکول آف ریلیجس اسکول آف تھاٹس کو فالو کرتی ہے. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسانی سے جنت ان کو چاہیے اور یہ بس ایک رات میں عبادت کر لیں اور کہیں جنت مل جاتی ہے. تو حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم وہ آخرت میں سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں ہو جاتی ہے. انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور اچھے اعمال کی وجہ سے اس کی جنت بن جاتی ہے، زندگی میں اس کو جنت مل جاتی ہے. اب دیکھیں یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ اور فرانس اس کی مثالیں دیں گے کہ وہاں پہ وہ اقدار قائم ہیں، اور آج کے دور میں اگر قرآن کی ان اقدار کو کوئی بھی فالو کرے گا تو وہ اس کی دنیا جنت بن جائے گی. یہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. بالکل قرآن کریم کے یہ جو ضابطے ہیں نہ کسی دور کے لیے مخصوص ہیں، نہ کسی قوم کے لیے مخصوص ہیں، نہ کسی نسل رنگ کے لیے مخصوص ہے. یہ فار ایور ہے، اٹرنل ہے، قیامت تک کے لیے. جو قوم بھی خواہ وہ اپنی عقل کی روح سے ان ضابطوں تک پہنچ جائے، خواہ وہ قرآن کو سمجھ کر ان ضابطوں تک پہنچ جائے، جو قوم بھی ان ضابطوں کو سمجھے گی، امپلیمنٹ کرے گی، وہ آگے نکل جائے. آپ یہ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، امریکہ میں ہے اور بھی کینیڈا ہے. ان ممالک، ان اسٹیٹس کے اندر آپ یہ دیکھیں، فرانس کے اندر کتنے ممالک ہیں، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں ان کے بہت سارے قوانین جو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ آپ قرآن کے ساتھ ان کو ذرا ٹیلی کریں، کافی حد تک ملتے ہیں، یعنی 100% کافی حد تک ملتے ہیں. یعنی ان جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی کوئی بھی ویلیو قرآن کی کسی بھی ویلیو کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. ان کا عدالتی نظام دیکھ لیں، سیاسی نظام دیکھ لیں، ان کا کوئی بھی آگے دیکھیں اور ٹیلی کریں قرآن کی ویلیوز کے ساتھ، میچ نہیں کرتا، بالکل اپوزٹ. ان کی بہت ساری چیزیں ٹیلی کر جائیں گی. بدقسمتی یہ ہے کہ
عقل و فکر کا یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر ہر قسم کی رہنمائی دے دی گئی ہے. اس کے باوجود وہ تاک راتوں میں تلاش کر رہے ہیں اور ان کو صدیاں ہو گئی تلاش کرتے ہوئے ابھی تک کچھ نہیں مل رہا. یہ ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے, کوئی چیز ہوگی تو ملے گی. رہنمائی تو کتاب کے اندر ہے. اب وہاں سے اس کو دیکھنے کے یا سمجھنے کی بجائے وہ ان تاک راتوں میں تلاش کرتے پھر رہی ہے. اور ان سے پوچھے کہ کیا تلاش کر رہے ہو, کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں. جی ناظرین, آپ نے سن لیا کہ اس کی اقدار یعنی قرآن کی اقدار جو اس سورہ میں نازل ہوئی ہیں, جس زمانے میں جو لوگ چاہے عقل کی روح سے یہاں تک پہنچیں, چاہے قرآن کی مدد سے پہنچیں, دنیا ان کی جنت بن جائے گی. اور اس کی مثال انہوں نے یورپ کے ممالک کی دی. اس کے بعد آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلیوز یہ تاک راتوں میں تلاش کر رہے ہیں, صدیوں سے کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک نہیں ملی, اور وہ ہوگی تو ملے گی. تو یہ ہے جناب عطا بخاری صاحب کا جو ویژن ہے لیلۃ القدر اور جو تاک رات رمضان کے بارے میں آئی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا انکار کرنا ہے. ہر وہ چیز جس کی وضاحت اور جس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وحی کی تعلیم کے طور پر یا اپنے منصب رسالت کے طور پر ان چیزوں کو واضح کر کے عمل کر کے دکھایا, اور یقیناً ان کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. اب اس بات کو وہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں تو نہیں ہے, اور احادیث ساری کی ساری جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں, لہٰذا یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اور وہ اس کی جو تعویلات ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, اور وہ یہی کچھ چاہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ارشادات کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو پھر جیسے وہ چاہیں ویسے وہ قرآن کی تشریح کرتے رہیں اور لوگوں کو جس طرح چاہیں وہ گمراہ کرتے رہیں. اب ہم ان سارے جھوٹ اور ان سارے باطل جو انہوں نے پھیلا رکھے ہیں اس کا جواب دیں گے قرآن کی آیات سے, اور قرآن کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. لیکن اس سے قبل غلام احمد پرویز نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا اور اپنی لغات میں کیا لکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیات پہ چلیں گے. لغات القرآن میں لیل کا مطلب, یہ لغات القرآن غلام احمد پرویز نے جو لکھی ہے 1517 صفحہ ہے. اس میں لیل کا جو روٹ ورڈ ہے لام یا لام, اللیل واللیلۃ, رات جو غروب آفتاب سے طلوع فجر تک یا طلوع آفتاب تک ہوتی ہے, یہ ہے رات کا مطلب. اور صاحب محیط نے لکھا ہے کہ عبرانی میں رات کو لیل کہتے ہیں اور سریانی میں للیا یعنی لیل, اور لیل کی جمع لیال اور اللیالی آتی ہے. تو ان کے جو استاد محترم ہیں وہ تو لیل کو رات ہی مانتے ہیں, لیکن یہ ان سے بھی آگے بڑھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں اور رات کو کہتے ہیں یہ کوئی ڈارک ایج, اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس میں وحی کا نزول نہیں تھا اور وہ جاہلیت کا دور تھا. یہ لغات القرآن کا صفحہ نمبر 1338 ہے. فرماتے ہیں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ قانون خداوندی کو قرآن کریم نے قدر کہہ کر پکارا. غلام احمد پرویز آگے فرماتے ہیں نزول قرآن کریم سے مقصد یہ تھا کہ نوع انسانی تک ان مستقل اقدار کو پہنچا دیا جائے. اسی وجہ سے نزول قرآن کریم کی رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے, اور وہ شب یا تاریکی زمانہ جس میں وحی کی روشنی کہیں موجود نہیں تھی, جس میں دنیا کو نئی اقدار عطا ہوئیں. اب دیکھیں غلام احمد پرویز تو کہہ رہے ہیں کہ جس رات میں نزول قرآن شروع ہوا اس رات کی بات ہو رہی ہے, اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور آگے جو اقدار ہیں اور جو تاریکی ہے وہ بھی انہوں نے اس کا اشارہ کیا, تو عطا بخاری نے اس کو پک کیا اور اسی سے وہ لیلۃ القدر کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اقدار ہیں اور وہ اس دور میں نازل ہونا شروع ہوئیں جس میں اندھیرا تھا, جو ڈارک ایج تھی اور جو ظلمت کا دور اور جاہلیت کا دور تھا. القاموس بڑی مشہور ایک لغت کی کتاب ہے, اس میں بھی دیکھیں قدر کا مطلب کیا ہے
اور یہی صحیح مطلب ہے، اور سارے مسلمان اسی مطلب کو لیتے ہیں۔ قدر کا مطلب قدرت، عزت، عظمت، فیصلہ اور تقدیر کے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ القدر کی طرف، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے گرامر کے 2 اصول آپ غور سے سن لیجئے تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مرکب جاری ہوتا ہے جی ایک، جس میں حروف جارہ کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ اسم حالت جر یعنی اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ تو یہ سمپل مطلب سمجھ لیں، آگے انشاءاللہ میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں مرکب اضافی ہوتا ہے ایک، اور مرکب اضافی میں 2 اسم مل کر یہ مرکب بناتے ہیں۔ ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کتاب اللہ ہی، کتاب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی کتاب، کتاب اللہ ہی، اور یہ فارمیشن آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ سورہ القدر میں القدر کی نسبت رات کے ساتھ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں لیلۃ القدری، تو یہاں پہ لیلہ کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فی پیچھے آیا، فی لیلتی، فی حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ مرکب جاری بنا جس میں فی نے لیلہ کے نیچے زیر کر دی۔ اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا لیلۃ القدری، وہ آگے آ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر آگے پھر لیلۃ القدر۔ تو یہ جو لیلۃ اور آگے القدری، یہ مرکب اضافی ہے، جیسے کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب، اور لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر والی رات۔ بخاری صاحب نے پورا زور اس پہ لگایا کہ انا انزلناہ، یہ قرآن جو نازل ہوا، آگے وہ ساری اقدار اور ساری رات اس کا ذکر وہ قرآن کی طرف کرتے ہیں۔ یہ قرآن اس رات پہ نازل ہوا، تو یہ قرآن کی اقدار ہیں جو فجر تک، یعنی فجر کا مطلب انہوں نے بتایا کہ اس میں اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور قرآن کی جب اقدار سامنے آئیں گی تو پھر روشنی پھیل جائے گی۔ حالانکہ اس سورہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں نزول قرآن ہوا، اور یہ قدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدری کا مطلب آپ نے دیکھ لیا۔ اب قرآن پھر لیل کے بارے میں کیا فرمائے گا وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کہ قرآن میں لیل رات ہی ہے اور اس کے مقابلے میں دن آیا ہے۔ قرآن باطل کو یوں مٹاتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ذالکم الویل مما تصفون، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء کی مبارکہ ہے، اور قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ سامنے سے اس قرآن پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ لیل کا مطلب رات ہے، اور اس کے مقابلے میں نہار یعنی دن آیا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جی رات کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور وہ روزانہ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک نشانی کے طور پر رات ہے، اور جس
کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دن کو کھینچ کر لے آتے ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے۔ تو قرآن رات کو اس انداز میں لیل کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں نہار ہے۔ عطا بخاری صاحب کا جھوٹ سامنے ہے۔ اگر یہ لیل وہ لیل ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ڈارک ایجز تھا، تو کیا روزانہ آپ کے سامنے ڈارک ایجز کی جو ہے وہ ایک تمثیل سامنے آتی ہے، اور اس کو کیا روزانہ اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر رکھتا ہے سامنے؟ اب آپ خود دیکھیے کہ کس انداز میں وہ لیلۃ القدر کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، جس کو ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہوگی تو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی چیز کو قرآن میں بتا دیا کہ وہ لیلۃ القدر عظیم قدروں والی، عظیم عظمتوں والی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ ہر اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کی وضاحت آپ نے کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کی ساری کوشش اسی لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ روایات ہیں، یہ جھوٹی ہیں، غیر معتبر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ لیلۃ القدر یہ تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اسی انداز میں یہ رائج ہے۔ تو اس تواتر کے مقابلے میں اگر کوئی روایت نہ بھی ہوتی، کوئی حدیث نہ بھی ہوتی، تو بھی یہ یقینی چیز ہے کہ جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جو آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور دل سے بھی اندھا ہے۔ کوئی شخص ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہی کرے گا کہ جسے نہ اسلام سے کوئی دلچسپی ہے اور جسے نہ مسلمانوں سے کوئی دلچسپی ہے، اسے صرف دلچسپی اس چیز سے ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت جو تنظیمیں ہیں اور جو قوتیں ہیں ان کو وہ آسانیاں اور ان کو وہ بڑی مراعات پیش کرتی ہیں، ان کو اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو ویزے دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو رہائش دی جاتی ہے اور ان کو بڑے فنڈ دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں ایک وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام جو ہے اس کو کم کیا جائے بلکہ مٹا دیا جائے، اور اسی وجہ سے وہ مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ کہیں وہ کارٹون بناتے ہیں، کہیں پر وہ اس طرح کے لوگ اٹھاتے ہیں اور ان کو پوری سہولیات دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں غلط قسم کے عقائد کا رواج دیں اور ان کو ماننے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نام کے طور پر تو مسلمان رہیں، مسلمان کے معاشرے میں اٹھے بیٹھے جئیں، لیکن نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم روزہ رکھیں، نہ ہم زکوٰۃ دیں، اور نہ ہم حج کریں، اور نہ ہی ہم لیلۃ القدر کو مانیں۔ بس اسی طرح رہیں جس طرح دنیا میں ایک جانور آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اٹھتا ہے اور اپنے دنیا کے مشاغل میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہیں ان ساری باتوں کے ان کے مقاصد۔ اس کے بعد ہمارا جو آخری موضوع ہے وہ حج کے بارے میں ہوگا، تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ حج کے اوپر ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔